السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، دعا کلاس کے اندر جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہم نماز جو بنیادی عبادت ہے، جو بڑی اہم ترین عبادت ہے، اس کو ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور اس کی لفظی غلطیاں ہم دور کر رہے ہیں۔ نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کر پڑھنے والے، نماز کو سمجھ کر پڑھنے والے کہ ہم رب سے کلام کیا کر رہے ہیں، یہ بہت کم ہیں۔ وہ خاص کرم ان لوگوں کے اوپر جن کو نماز ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم رب سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ آپ احباب کو یہ نماز لازمی سکھائی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم رب سے کیا کلام کرتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ تک ہم پہنچے تھے، وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم جو دعا پڑھنے والے ہیں وہ ہے رکوع میں جاتے وقت کی دعا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے کوئی صورت ملانی ہے چھوٹی سی، تو جو بھی صورت ملانا چاہیں، سورۃ اخلاص، فلق، ناس، وہ آپ ملا سکتے ہیں۔ وہ قرآن کلاس کے اندر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو رکوع میں جاتے وقت کی دعا وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں دو دعائیں ہیں، اور سب سے پہلے پہلی دعا پڑھیں گے، میں آپ کو بتلاؤں گا یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور دوسری دعا بھی پھر ہم ریڈ کریں گے اور اس کی لفظی غلطیاں بھی آج ہم دور کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبحان ربی العظیم۔ سامعین اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھنا، میں اب اس کی مسٹیکس آپ کو حل کروا رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم۔ اب اصل تو یہ ہے، لیکن اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، العظیم، العظیم۔ یار کتنی دیکھیں کس قدر غلطی ہے۔ العظیم اور العظیم میں کتنا فرق ہے۔ یا کو یہ یا، اس یا کو ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ آگے عین، عین زبر آ، ذا زیر ذی، میم زرمی، العظیمی۔ اب جب ہم ٹھہریں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ جس طرح ہم ٹھہرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ ربی العظیم۔ ٹھیک ہے، اور وہ غلطی کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ العظیم، یا کو آگے لام کے اوپر بھی حرکت دے دیتے ہیں۔ یہ لام ساکن ہے، اس کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ ربی العظیم۔ بے شک آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں ربی کے اوپر ٹھہر جائیں، ربی العظیم، تاکہ لفظ کی صحیح ادائیگی ہو۔ جب آپ بار بار اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو یہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری غلطی پڑھتے کیا کرتے ہیں، ربی کو لمبا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ربی۔ بھائی اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ربی، یہ با الگ ہے اور یا الگ ہے، یا کے اوپر الگ زبر ہے اور با کے نیچے الگ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے، رکیں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی ہم سانس توڑیں گے، تو پھر اس کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یا ساکن ہو جائے گی۔ پھر بنے گا سبحان ربی۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نماز ہے، ایک کلمہ ہے، تو ہم نے اس کو ملانا ہے، تو یہاں پر ہم اس با کو لمبا نہیں کریں گے۔ جو میں ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر رہا ہوں، یہ صرف آپ کو پڑھانے کی غرض سے ٹھہر رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم۔ اب آپ اس کو ملا کر پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اب پہلے اس طرح مشق کریں جس طرح میں نے آپ کو کرائی ہے۔ ربی پہ تھوڑا ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریں، پھر آگے یل کو آگے ملائیں، پھر آگے عین کو واضح کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ نے صحیح طرح توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھا ہے تو یہ دعا آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں رکوع کے اندر پڑھے جانے والی جو دوسری دعا ہے وہ کون سی ہے۔ یہ دعا بھی بڑی اہم ترین دعا ہے جو ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ پیچھے تو ہم صرف رب کی ہم نے تعریف کی ہے، اور آگے ہم رب سے مانگ کے آ رہے ہیں، ہم رب سے مانگنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ لاسٹ میں ٹرانسلیشن کے ساتھ واضح کروں گا نا، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ سب سے پہلے قرات کرتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ با کو آپ کو پتہ ہے کلکلے کے ساتھ واضح کرنا ہے، اور اس کاف کو ہم نے آگے لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے،
ٹھیک ہے، سبحانک اللہ، یہ لفظ اللہ ہے، اس کو ہم پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیچھے جو ہے نا زبر آ گئی ہے. لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے جب زبر آ جائے تو لام کو موٹا کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم، ہم، یہ میم مشدد ہے، اس کا گنہ ہوگا. ربنا، 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 یہ نون الف کو تھوڑا ہم نے لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے نا. وَبِحَمْدِكَ، حابری کریں گے، وَبِحَمْدِكَ. اب کاف کو آخر میں لمبا کر دیتے ہیں، یہ کاف کو لمبا نہیں کرنا، کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. وَبِحَمْدِكَ نہیں کرنا، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ اللہم اغفر لی. اب یہ اللہم کو ہم نے آگے میم کو آگے غین کے ساتھ ملانا ہے. یہ حمزہ وصلی ہے جو وسط کلام کے اندر آ کر کے گر جاتا ہے. اللہم اغفر لی، فیر لی، را کو بریک کرنا ہے، فیر لی. اب دیکھیں یہ ہے یا مدہ، اس کو ہم ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے. اللہم اغفر لی. اب میں دوبارہ ایک دفعہ ریڈ کر دیتا ہوں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تو تھی ان دعاؤں کی تجویدی مسٹیکس جو میں نے آپ کو واضح کروا دی ہیں، حل کروا دی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ان کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے. یہ جو پہلی دعا ہے نماز کے اندر، یہ 3 دفعہ آپ پڑھیں گے رکوع کے اندر جب آپ جائیں گے. اس کو آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 سے زیادہ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی طاق اعداد کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، جفت اعداد میں نہیں. ٹھیک ہے، تو کم از کم 3 دفعہ آپ اس کو لازمی پڑھیں، 3 سے کم نہیں. اور جو دوسری دعا ہے یہ آپ رکوع کے اندر چاہے 1 دفعہ پڑھیں، چاہے 2 دفعہ پڑھیں، چاہے 3 دفعہ پڑھیں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم رب سے کلام کیا کرتے ہیں، مانگتے کیا ہیں اللہ سے. نماز جو پڑھتے ہیں اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی جو دعا ہے اس میں صرف اللہ کی ہم نے تعریف کی ہے. وہ دیکھیں لفظی ترجمے کے ساتھ میں واضح کر دیتا ہوں. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، یالعظیم جو بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، عظیم شان والا. لفظ بامحورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ پاک ہے میرا رب جو بہت عظمت والا ہے. یہ تو ہم نے رب کی تعریف کی. اب ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ وہ نچلی دعا کے اندر جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، ربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اے اللہ پاک ہے تو اے اللہ، ربنا جو ہمارا رب ہے، وبحمدک اور اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی. یہ ہے اصل بات جو ہم پورے رکوع کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں. وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اے اللہ، مغفر لی تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو ختم کر دے. یہ ہے اصل میں دعا جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صرف تعریفیں تو کرتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے آپ نے مجھ سے مانگنا کیا ہے؟ تو یہ دعا جو مانگنے والی یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ رکوع کی جو 2 دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ اس کی قرات بھی سمجھا دی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی واضح کر دیا ہے. اب ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.